बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियस ऑफ द आयात का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है। सूरह अल-फातिहा की आयत नंबर 2 1/2, यानी सूरह अल-फातिहा की आयत नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें हमने अलहम्द और अल्लाह से मुताल्लिक तो पढ़ लिया था। यहाँ अब हम रब और आलमीन से मुताल्लिक पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम सिर्फ 2 अल्फाज पर तवज्जो को मरकूज़ कर सके थे। अब हम रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक पढ़ेंगे। जब लफ्ज़ रब को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये जहन में आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम्द की मुस्तहिक क्यों है। क्योंकि शुरुआत तो हमने इसी से की थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो रब का लफ्ज़ जो इस आयत में आया है तो वो अलहम्द के बाद आया है। तो अलहम्द यानी ज़ात बारी ताला जो है वो हम्द की मुस्तहिक क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है कि वो रब्बुल आलमीन है, इसलिए वो हम्द की मुस्तहिक है। तो गोया इसका रब होना उसकी तरफ से होने वाली रबूबियत को साबित कर रहा है। यानी ये जो रब है ये कॉज है, लिहाजा साबित हुआ कि रबूबियत बुनियादी इल्लत है, सबब है, कॉज है, जिसकी वजह से हर किस्म की हमदियत उसके लिए है। यानी खुदा की सिफत रबूबियत मोहित कुल, वसी, गहरी और बुनियादी है, जो कि उसकी हमदियत का बाइस बनती है। रब का मादा रे बे है, उसके बुनियादी मायने किसी शे को नशोनुमा देने के हैं, यानी उसे या किसी भी शे को नई तब्दीलियों से इस तरह नशोनुमा पाती हुई, यानी कोई भी शे नई तब्दीलियों से नशोनुमा पाती हुई ग्रेजुअली गुज़रती चली जाए, बतदरीज अपने नुक्ता आगाज़ से इस्लाह के साथ, दुरुस्तगी के साथ, इस्तेहकाम के तमाम मुज़मिर पहलुओं के साथ गुज़रती हुई तकमील तक पहुँच जाए, और जिसका नतीजा लाजमी नतीजा शगुफ्तगी और शादाबी हो। इस तरीके नशोनुमा को रबूबियत कहते हैं, और इस अंदाज से नशोनुमा देने वाले को रब कहते हैं। एक ये महसूस कायनात है, आपके सामने है, जो हमारे सामने है। एक वो महसूस कायनात है जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसका लामतनाही सिलसिला कायनात में फैला हुआ है। हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट से ये मालूम नहीं कर सकते कि कायनात अदम से किस तरह से वजूद में आ गई, आलम अमर से आलम खल्क में कैसे आ गई, यानी अदम से वजूद कैसे हो गया। यहाँ कायनाती आगाज़ के सिलसिले में अक्ल इंसानी महव हैरत है। इलाह का एक मायना मुतहय्यर हो जाना भी है, आपके सामने है। आगाज़ कायनात का ताल्लुक़ खुदा की शान उलूहियत से है, यानी ये जो कायनात का आगाज़ हुआ है तो ये खुदा ताला की शान उलूहियत से इसका ताल्लुक़ है, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट से नहीं है, उसके किसी कानून से नहीं है। 2/117 इस आयत में लफ्ज़ एक बदी आता है, और 6/14 में लफ्ज़ फातिर आता है। इसका मायना क्या है? इसका मायना है कि बग़ैर मसाले के, बग़ैर किसी
कॉज और इल्लत के हो जाना, कायनात की अशिया को जो वजूद मिलता है वो तो इफ़ेक्ट्स, यानी अगर बात ये चल रही थी हमारी कि बग़ैर किसी मसाले के, बग़ैर किसी कॉज के कायनात की अशिया को इफ़ेक्ट्स मिल गया, यानी मालूल मिल गया, वो अशिया जो है वजूद में आ गई। अच्छा, ये जो है ये भी रबूबियत है। देखें ना, एक चीज़ जो अदम में थी उसको वजूद मिल गया, तो वजूद जो है वो रबूबियत का मुज़ाहरा है। ये पता चल रहा है कि यहाँ रबूबियत हो रही है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ खल्क उस वक्त इस्तेमाल होता है जब इल्लत और मालूल से कोई शे वजूद में आ जाती है। इस लफ्ज़ खल्क से लफ्ज़ अखलाक भी है, जिसके मायने हैं सही तनासुब। इंसान की शख्सियत यानी उसकी पर्सनैलिटी में इंसानी सलाहियतों का प्रोपोर्शन के साथ होना, मुतनासिब होना, उसकी इस्तेदाद का सही सही तनासुब में होना, उसके लिए ये लफ्ज़ अखलाक आता है, जिसके मायने हैं पहले से मौजूद अशिया में। अच्छा, खल्क के मायने हैं कि पहले से मौजूद अशिया में नई नई बुनियादों पर तनासुब को सामने रखते हुए तख्लीक करते चले जाना चीज़ों को। जैसे कुम्हार जो है वो चाक पर मट्टी का तोदा रखता है, उसके जहन में किसी चीज़ के बनाने का एक नक्शा या तस्वुर होता है, फिर वो चाक को घुमाकर उस मट्टी के तोदे से नई नई चीज़ें बनाता चला जाता है। इसे या इस अमल को अशिया खल्क करना कहते हैं, यानी उन अशिया की तख्लीक करते चले जाना कहते हैं। खल्क में, तख्लीक में अखलाक से मुराद उसका मुतनासब होना है, उसका प्रोपोर्शन में होना होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला की दो सिफ़ात बयान की गई हैं। अच्छा, ये जो बात है ना कि ये जो तख्लीक हम करते हैं, जैसे कुम्हार करता है ये, तो ये भी उसकी जो रबूबियत है उसका मुज़ाहरा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला की दो सिफ़ात बयान की गई हैं, अलबारी और अलमुसव्वर। इन दोनों का मफ़हूम क्या है? बारी के मायने होते हैं किसी शे में जो ज़वाइद हैं, ज़ायद चीज़ें हैं, वो उस चीज़ में से अलग करते चले जाना, उसको बारी कहते हैं, ताकि चीज़ उस तस्वीर के मुताबिक बन जाए जो जहन में थी। कायनात जिस शक्ल में आज हमें नज़र आती है, नुक्ता आगाज़ में ये इसी किस्म की नहीं थी। ये कायनात और इंसानी ज़िंदगी इर्तिकाई मराहिल से गुज़रती रही है। किसी भी ज़िंदा चीज़ का आगाज़ एक लाइफ सेल के चैनल से होता है। इस खुलिये के अंदर जीता जागता इंसान बनने के मुज़मिरात यानी सलाहियतें होती हैं। इस खुलिये की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ मराहिल में से गुज़ारते हुए, उसे गर्दिशें देते हुए उस मकाम तक ले आना कि मौजूदा जीता जागता इंसान बन जाए, ये खुदा की रबूबियत का मुज़ाहरा है। यानी जो बारी का अमल है वो भी रबूबियत का मुज़ाहरा है। नज़रिया इर्तिका कुरान करीम में जब नाजिल हुआ तो मौजूद था, जिसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। 32/5 में ये दिया हुआ है। अल्लाह ताला अपने अम्र, अपने इरादे, अपने डिज़ाइन की इब्तिदा पस्त तरीन दर्जे से शुरू करता है, फिर वो अमर आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ ऊपर उठता चला जाता है।
ایک ایک دور میں سے گزرتے ہوئے اور ایک ایک مرحلے میں سے گزرتے ہوئے منازل طے کرتا ہے، جو کہ انسانوں کے حساب اور شمار سے یہ دور یا یہ مرحلہ ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے، اور 50,000 سال کا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ 70/4 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات 32/6 میں بیان کی گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ارتقاء کے بارے میں قرآن وضاحت دے چکا ہے، سائنس نے بعد میں اسے ڈسکور کیا ہے۔ عالم الغیب یہ کیا ہوتا ہے؟ غیب تخلیق کی وہ منزل اور مرحلہ ہے کہ محسوس شکل میں، کانکریٹ شکل میں جب کوئی شے سامنے نہیں آئی ہوئی ہوتی، اسے کہتے ہیں عالم الغیب۔ اور الشہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت اس منزل یا مرحلے کو کہتے ہیں جب وہ شے تخلیقی شکل کے اندر انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی شے کا تخلیق کی شکل میں انسان کے سامنے آ جانا خدا کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا دو صفات ہوتی ہیں۔ ایک صفت کو عزیز کہتے ہیں۔ عزیز کے کیا معنی ہیں؟ اسے ہر شے کے اوپر غلبہ اور قوت حاصل ہے، یہ کہتے ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء کے اوپر اللہ کی ذات اقتدار لیے ہوئے ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کی نشو و نما کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل زندگی پر اس کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق ان اشیاء کی نشو و نما کرتا چلا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز جب وجود پذیر ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید فرمایا ہے عزیز، یعنی جن چیزوں سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اس شے کی، اس پر کنٹرول ہونا چاہیے طاقت کے ساتھ، تبھی تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو ناممکن ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری صفت کو رحیم، دوسری صفت بھی ہونی چاہیے، وہ ہے رحیم۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شے کو نشو و نما دیتا ہوا وہ آگے لے کر جاتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کلیہ یا اصول بیان کیا جاتا ہے 32/7 میں، جو ہے کہ اس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب بنائی ہے، نہایت متناسب اور حسین ترین انداز میں بنائی ہے، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی ہے، پہلا جرثومہ، اور پھر اس کے بعد عالم بشریت تک پہنچانے کے لیے مختلف منازل سے گزارنا، یہ سارا عمل خدا کی صفت ربوبیت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ربوبیت کا انداز مستقل ایک حالت پر نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے پر ربوبیت ہوتی چلی جائے، یہ بھی کائنات میں نہیں ہوتا، انسان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچے کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی اس کی ربوبیت میں چینج آتا رہتا ہے۔ 55/29 میں ہر شے مختلف مراحل میں سے گزرتی ہے، تو ایک جیسا کہاں ہوا؟ الگ الگ مرحلے ہوتے ہیں جس میں سے وہ گزرتی ہے، اور ہر مرحلے میں اس کو نشو و نما کے لیے مختلف قسم کا سامان نشو و نما چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کیسی ہے کہ بچے کی پیدائش ہو یا کائنات کی کوئی بھی شے ہو، ہر لمحے سے بچہ گزرتا ہے، اور ہر لمحے میں بچے کو بھی ہر مختلف قسم کا سامان نشو و نما چاہیے ہوتا ہے۔ انسان کی موجودہ حیت یا اس کی زندگی کا یہ موجودہ مرحلہ ابھی ابتدا کی بات ہے، یعنی یہ مرحلہ جو ہمارا ہے نا، یہ بھی ابھی ابتدا کی بات ہے، یہ کوئی آخر نہیں ہے۔ انسان کی ارتقاء کا یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ انسان کی ارتقاء کا نقطۂ آخر نہیں ہے۔ جہان فردہ کی زندگی کا یہ موجودہ حیت جہان فردہ کی زندگی کا دیباچہ ہے۔ مرد مومن کے نزدیک نظریہ ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی کے اندر ایک اور شے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جسے خودی یا نفس انسانی، پرسنالٹی، انسانی ذات کہتے ہیں۔
انسان کے جسم کے مرنے کے بعد بھی یہ زندہ رہتی ہے اور آگے مزید ارتقائی مراحل طے کرتی رہتی ہے۔ کائنات میں ربوبیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ابھی تو انسان کو ربوبیت کی ان منزلوں کے سلسلے میں نہ جانے کتنے مراحل طے کرنے پڑیں گے، یعنی ابھی تو شروع ہے بات، اور نہ جانے یہ انسان کہاں پہنچ کر دم لے گا۔ جرثومۂ حیات کو پے کرے بشریت تک پہنچایا، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ ارتقائے انسانی کی خاطر اسے ایک نئی اضافی چیز دی جسے ذات انسانی کہتے ہیں، جو جسم کے ختم ہونے کے بعد مزید ارتقائی مراحل طے کرے گی، جس کا ہمیں موجودہ سطح پر شعور نہیں ہے۔ اس آیت میں اب ہم آ جاتے ہیں آخری لفظ عالمین، یعنی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، رب بھی پڑھ لیا، رب العالمین، اب عالمین کی بات آتی ہے۔ عالمین کا مادہ عین لام میم ہے، یعنی جاننا اور پہچاننا۔ اس کا ایک معنی کسی بات کا جاننے اور پہچاننے والا صاحب علم بھی ہے۔ دوسرے معنی ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی کی پہچان ہو سکے، یعنی کسی شے کی علامت، نشانی، جھنڈا وغیرہ، یہ سب عالم ہیں۔ ایک زبر کے ساتھ ہے، ایک زیر کے ساتھ ہے، عالم اور عالم، یعنی کسی شے کی علامت۔ یہ کائنات انسانی زندگی کے مقام بلند کو متعین کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح سے یہ کائنات اس امر کی علامت ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، یعنی اس کائنات سے ہم پہچانتے ہیں نا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ ہم نے اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اس کے خالق اللہ تعالیٰ کو کی ذات کی ماہیت اور حقیقت کو انسان اپنے حیطہ ادراک میں نہیں لا سکتا، لہذا محسوس کائنات غیر محسوس کے پہچاننے کی علامت یا ذریعہ ہے۔ تو یہ محسوس کائنات جو ہے غیر محسوس اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی علامت ہے یا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نے کائنات کو عالم کہا ہے زبر کے ساتھ، یعنی یہ کائنات مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کسی کے پہچاننے کا۔ یہ کائنات ذریعہ ہے اللہ کو پہچاننے کا، یہ کائنات ذریعہ ہے انسان کے مقام کو متعین کرنے کا، یعنی اس امر کے جاننے اور پہچاننے کا ذریعہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لہٰذا اس کائنات کے ذریعے سے انسان اپنے بلند و بالا مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کائنات ذریعہ ہے کہ اس ذریعے سے انسان اپنے بلند مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ عالمین سے مراد کائناتیں ہیں۔ قرآن حکیم وسیع ہوتی ہوئی کائناتوں کا ذکر کرتا ہے۔ 35/1 میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کتنی نئی کائناتیں ہیں، نت نئے دن وجود میں آتے رہتے ہیں۔ ایک طرف مخلوق خداوندی کی اس تحیر انگیز وسعت کو پیش نظر رکھیے، دوسری طرف اس حقیقت کو کہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، یعنی ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں۔ یعنی وہ تمام کائناتوں کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے، اس کی تخلیق، اس کی مخلوق، اس کی کائناتوں میں نت نئے اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ عرب لوگ عالمین سے مراد دنیا کی مختلف قومیں لیا کرتے تھے۔ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تب بھی قرآن کریم کی روح سے جاندار اشیاء اسی کائنات تک تو محدود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فضائے آسمانی میں پھیلے ہوئے کروں میں بھی ایسے ہیں جن میں جاندار مخلوق موجود ہے۔ سماوات میں بھی کروں کے اندر زندگی کا وجود ہے۔ 42/29 میں آتا ہے یہ۔ ارض اور سماوات سے مراد صرف یہی کرۂ ارض تو نہیں ہے۔ سماوات کے اندر ایسے کرے بھی ہیں جہاں تمہیں جاندار مخلوق ملے گی۔ اگر ہم لفظ عالمین کے مفہوم کو سمیٹنا چاہیں اور اسے دنیا کے انسانوں تک محدود کر بھی دیں تو پھر بھی
اس کا مفہوم عالمگیر انسانیت یا جملہ اقوام عالم ہو جائے گا۔ قرآن نے اس لفظ کو ان معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جیسے قرآن کو ذکر للعالمین کہا ہے، بصائر للناس کہا ہے، ہدی للناس کہا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے، اور دیگر مقامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کافۃ للناس کے لیے ہوئی ہے کہا ہے۔ یہ بھی کہا ہے اس اعتبار سے رب العالمین کے معنی ہوں گے تمام نوع انسان کی نشو و نما کا ذمہ دار، جس نے انسانیت کے لیے عالمگیر نظام ربوبیت قائم کرنے کی خاطر ضابطۂ حیات یعنی قرآن مجید کی کتاب دی ہے۔ خدائے حقیقی کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ عالمگیر انسانیت کا رب ہے۔ جماعت مومنین امت مسلمہ کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا فریضہ یہ ہے کہ خدا کی صفت ربوبیت العالمینی محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا نظام متشکل کیا جائے تاکہ تمام نوع انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچایا جا سکے یا پہنچ سکے۔ 11/6 میں کرۂ ارض پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر نہ لی ہو یا نہ لے رکھی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن محسوس طور پر ایسا نظر تو نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کے خزانے تو خدا نے مہیا کر رکھے ہیں، لیکن ان رزق کے خزانوں کو زمین سے نکالنا یعنی ان کی پیدائش اور اس رزق کو تقسیم کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، جہاں انسان ڈنڈی مارتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و ستائش ہونے کی اولین وجہ اس کی رب العالمینی بتائی گئی ہے، لہٰذا یہ مومنین کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کی تقسیم اس انداز سے کرے کہ کوئی انسان اس سے محروم رہنے نہ پائے۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لیکچر تھا از یوسف سیجا۔